قرآن میں کوئی ایسی آیت آتی ہے جس سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ سپر نیچرل پاورز اسلام کو دبانا چاہتی ہیں؟ یہ جنگیں نہیں رکنی. ہم بھلے بغلیں بجاتے رہیں کہ جی وہ سیز فائر ہو گیا, یہ چند دن کی کھیل ہے. حدیث کے مطابق کوئی ایسا وقت بھی آئے گا جس میں جو غیر مسلم قوتیں ہیں وہ مسلم امہ کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی. تم پہ ایسا وقت آئے گا تمام قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی, اور بالکل ایسے جیسے کھانے والے اپنے کھانے کے پیالوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل ہے, اس میں اسرائیل کا فساد اور عذاب کا سائیکل ریپیٹ ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے. بیٹا بالکل ہے, 2 دفعہ کا ذکر ہے قرآن پاک میں. تیسری بار جو ہیکل سلیمانی بنے گا, اس کے بعد اینٹی کرائسٹ آئے گا, وہ آخری ہے. تھرڈ ٹیمپل بھی بننا ہے, گریٹر اسرائیل پہ بننا ہے, کیونکہ انہوں نے دوبارہ شرارت کرنی ہے اور یہ اسی شرارت کا حصہ ہے. اور اب کی بار پھر وہ تباہ ہوں گے, لیکن اس سے پہلے دنیا میں گھمسان کرانا پڑے گا. اور جو جنگ کا تذکرہ ہو رہا ہے ملحمۃ الکبریٰ آرماگیڈون ہے نا, ملحمۃ الکبریٰ جو ہے نا وہ پہلی جنگ ہے آرماگیڈون سے. اس وقت ہم ملحمۃ الکبریٰ میں موجود ہیں. ایران اور اسرائیل کا تنازع ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. کیا قرآن میں امریکہ اور ان سپر پاورز کا ذکر ہے جو اسلام کو دبانا چاہتی ہیں؟ احادیث کے مطابق کیا سیز فائر ہوگا یا یہ جنگ جاری رہے گی؟ اور آخری زمانے میں مسلمانوں کی تعداد اور قوت کتنی ہوگی؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. سر, اس سے پہلے نا ہم نے آپ کے ساتھ ایران اور اسرائیل کے کانفلکٹ کو قرآن و حدیث کے ریفرنس سے سمجھنے کی کوشش کی. آج کے ایپیسوڈ میں ہم اس کی لیٹسٹ اپڈیٹ پہ بات کرنا چاہتے ہیں جو ہم امریکہ کا کردار دیکھ رہے ہیں. قرآن میں کوئی ایسی آیت آتی ہے جس سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ سپر نیچرل پاورز اسلام کو دبانا چاہتی ہیں؟ دیکھو بیٹا, ہمیشہ سے جو ہے وہ اسلام اور کفر کی جنگ رہی ہے. یہ اس دن شروع ہوئی جس دن ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. تب سے لے کے اب تک یہ جنگ جاری ہے, اور یہ جب تک مالک کا نظام رہے گا یہ جنگ رہے گی. اس سے تو کوئی چیز جو ہے وہ باہر ہے ہی نہیں. لڑائی تو لگی رہنی ہے, یہ رکنی نہیں ہے. ہاں, اس سے پہلے آپ کے ساتھ میں نے 3-4 ایپیسوڈز کی ہیں, 3-4 پوڈ کاسٹ کی ہیں اسی سبجیکٹ کے اوپر. 2 تو ہم نے یہ ریسنٹ کی ہیں, اور میرا خیال ہے ایک وہ جو جس میں نے ذکر کیا تھا فرات میں سونے کا پہاڑ نکلنے کی, تھرڈ ٹیمپل, مسلمانوں کی لڑائیاں, اس کے اوپر گریٹر ذکر اسرائیل پہ کیا تھا. اور ایک ہم نے پہلے کیا تھا ایلومیناٹیز کے اوپر, گریٹر اسرائیل کے اوپر, کہ وہ بننا ہے. دنیا کی طاقتیں آپس میں لڑ رہی ہیں. قرآن پاک جو ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں ایک تو اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ لا ریب فی, یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور دوسرا جو ہے وہ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی خشک اور کوئی تر ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر اس کتاب میں نہ ہو. یعنی اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو اس کتاب میں سمو دیا. اب قرآن پاک کی سگنیفیکنس سب سے پہلے سمجھیے کہ وہ کیا ہے. آپ نے اکثر الیکٹرانک ڈیوائسز لی ہوں گی, کوئی بھی الیکٹرانک ڈیوائس لیتے ہیں اس میں ایک بکلیٹ ہوتی ہے. بالکل. اس بکلیٹ میں اس کے فنکشنز, فنکشنالٹیز, بیسٹ یوز, پریکاشنز, اس کے جو ہے وہ ڈونٹس, وہ سارے لکھے ہوتے ہیں کہ یہ مت کرنا, یہ کر لینا, یہاں پہ تمہیں سب سے زیادہ فائدہ ہوگا, یہاں کم ہوگا. اس کی پوری اس میں جو ہے نا وولٹیج کیا ہے, ایک چیز لکھی ہوتی ہے. انسان جو ہے وہ اللہ کی سب سے بڑی کریشن ہے, جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ احسن تقویم پہ بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسن تقویم کا مطلب ہے کہ انسان وہ کریشن ہے جس کے اوپر کریٹر کو فخر ہے, یعنی جس کو بنا کے اللہ بڑا راضی ہے. وہ اپنی جو ہے نا, جیسے مطلب کوئی رائٹر ہو تو وہ اپنی بیسٹ بک, بیسٹ پوئم, بیسٹ اسٹینزا اس کو پیش کرتا ہے کہ دس از مائی ورک. یا پینٹر ہو تو بیسٹ جو ہے نا فوٹوگراف کو, یا جو ہے نا وہ بیسٹ پینٹنگ کو پیش کرتا ہے کہ دس از مائی بیسٹ. انسان کو اللہ نے بیسٹ کریشن کر کے جو ہے وہ پورٹرے کیا, اور ساری مخلوقوں سے اس کو سجدہ کرایا. اس کا مطلب ہے اس کی سگنیفیکنس بہت ہے. اب جب انسان زمین پہ آ رہا تھا تب اس کے ورژن کے مطابق اللہ بکلیٹس دیتا رہا ہے. ورژن اپ گریڈ ہوتا تھا تو بکلیٹ نہیں آ جاتی تھی, پھر ورژن اپ گریڈ ہوتا تھا تو پھر بکلیٹ نہیں آ جاتی تھی. اب آخری ورژن آ گیا, سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا ظاہری ظہور ہو گیا, اور آخری کتاب آ گئی. اسی لیے جب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے, تو آپ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں.
میں آخری نبی ہوں، میرے آنے کے بعد اب قیامت کا انتظار کرو. یعنی رسالت مآب نے ایک اور جگہ فرمایا کہ میرے اور قیامت، 2 انگلیوں کو ایسے کر کے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا ان 2 انگلیوں کے درمیان ہے. تو حقیقت میں آخری امت کا کردار اور آخری کتاب کا کردار اور آخری سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین کا کردار سمجھیں گے تو آپ کو اینڈ آف ٹائم سارا سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. یہ جو آج جنگیں ہو رہی ہیں یہ اسی کا ایک آؤٹ کم ہے. یعنی براڈر اسپیکٹرم تو شروع ہو گیا ہوا تھا. اب دنیا میں 2 طاقتیں ہیں جو ازل سے لڑتی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ شیطانی طاقتیں ہیں اور رحمانی طاقتیں ہیں. اب شیطانی طاقتوں کو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سارے سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ جیسے علامہ صاحب کا ایک شعر ہے کہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب جو ہے نا نیگیٹو طاقتیں کرنی ہوتی ہیں نا تو ان کو پورے نظام کو کیپچر کرنا ہوتا ہے، جو کہ وہ کر چکے ہیں. آپ کا بینکنگ سسٹم ان کے ہاتھ میں ہے. آپ نے اس بینکنگ سسٹم کا زوال دیکھا ہے لبنان میں. یہ کہانی میں پہلے بھی سنا چکا ہوں لیکن صرف اس کو تھوڑا سا. لبنان میں کیا ہوتا ہے کہ لبنان میں بینکنگ پالیسیز ایسی بنانی شروع کر دی جاتی ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ انکریج ہوں کہ وہاں پیسہ رکھیں. لوگوں نے وہاں پہ بینکوں میں بہت بڑی بڑی رقم خرچ کرنی بند کر دیں، بینکوں میں اکٹھے کرنا شروع کر دیا. بینک انٹرسٹ دے رہے تھے، بہت کچھ دے رہے تھے، بہت انسینٹیوز دے رہے تھے. پھر ایک دن ہوا کہ وہ بینکنگ سسٹم کولیپس کر گیا. اب جو بھی لبنان میں امیر ترین آدمی تھا اور جو غریب ترین آدمی تھا، بینکنگ سسٹم کولیپس ہونے کے بعد دونوں برابر ہو گئے کیونکہ دونوں کے پاس کھانا کھانے کے پیسے نہیں تھے. یہ بینکنگ سسٹم یعنی آپ اس کو سمجھیے کہ پوری دنیا میں آج بھی پلاسٹک منی پروموٹ کی جاتی ہے ہمارے ملکوں میں بھی کہ جی کیش پے کریں گے تو اتنے % ٹیکس ہے، کارڈ پے کریں گے تو اتنے % ٹیکس ہے، فلاں کارڈ کے اوپر اتنے % آپ کو ریبیٹ دی جائے گی، فلاں کارڈ کے اوپر. یعنی آپ جتنا زیادہ پیسہ بینکوں میں رکھائیں گے بینک اتنی زیادہ آپ کو ریبیٹ دیں گے. کیوں کہ آپ کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے آپ کی اپنی، کیونکہ پہلے جو اصل قیمت ہوتی تھی جس کو سب سے زیادہ جو ہے وہ سنپ کیا گیا. میں تھوڑا سا تمہیدی جملے بول کے واپس آتا ہوں اس سارے نظام کی طرف. سونے میں ٹریڈ ہوا کرتی تھی اور سونے کے مطابق، یعنی پوری دنیا میں جتنے نوٹس ایشو ہوتے ہیں یہ بیسیکلی اس سونے کی ورتھ کے مطابق ایشو ہوتے ہیں. تو دنیا میں سونے کے ذخائر تو جو ہیں وہ تھوڑے رہ گئے ہیں اور آپ نے انفلیشنز کر کے نوٹ زیادہ چھاپ دیے ہوئے ہیں. اب پوری دنیا میں جب یہ انفلیشن کا اثر پڑتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کی قیمت خرید جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. یہ اکنامکس کا چیپٹر ہے، میں اس کے اوپر اگر تفصیل سے بیان کرنا چاہوں تو اٹ ول ٹیک ٹائم. صرف کٹ شارٹ کہ اس وقت پوری دنیا کے فائنینسز کے اوپر بھی وہ قابض ہیں. پوری دنیا میں منرلز کہاں ہیں، پوری دنیا میں ڈائمنڈز کہاں سے نکلتے ہیں، ان سب کے اوپر بھی وہ طاقتیں قابض ہیں. افریقہ میں ڈبیئرز کے جو ڈائمنڈ ہے وہاں کے مزدوروں کے ساتھ کتنا ظلم کیا جاتا ہے اس کی سٹوریز تو باہر ہی نہیں آنے دیتی، کبھی کبھی آتی ہیں. یعنی وہ لوگ جو دنیا کے قیمتی ترین ڈائمنڈز جو ہے وہ مائن کر کے نکالتے ہیں وہ بیچارے کھانا کھانے کو بھی ترستے ہیں اور وہ ڈائمنڈز دنیا میں بہت مہنگے بکتے ہیں. پوری دنیا کی منرلز جو ہیں ان کے اوپر ایک خاص گروہ کا قبضہ ہے. افریقہ ہو، وہ ہمارے ملک ہوں، کہاں بھی ہو، سارے ان کے اوپر ان کا قبضہ ہے. اس کے علاوہ پوری براڈ کاسٹنگ میڈیا سمیت، سوشل میڈیا سمیت، یعنی ہم بھی تو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بہت سارے ایسے جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ کچھ ایسے کی ورڈز ہیں جس کو جو ہے وہ آرگنائزیشن سنپ کرتی ہیں. بہت سارے ایسے ہیں کہ جس کو اگر آپ اپنے جو ہے وہ تھمبنیل میں ڈال دیں آپ کا بہت اچھا پوڈ کاسٹ بھی ہوگا پٹ جائے گا. ایسے ہوتا ہے، ریسٹرکشنز آ جاتی ہیں. یہ ریسٹرکشنز کس نے لگائی ہیں؟ یہ انہی طاقتوں کی طرف سے ہیں جو اس وقت نظام میں قابض ہیں. اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ اگر وہ اتنے قابض ہیں، اکانومی ان کے پاس ہے، بینک ان کے پاس ہے، فائنینس ان کے پاس ہے، میڈیا ان کے پاس ہے، انفارمیشن ان کے پاس ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم سے مراد جو پازیٹیو طاقتیں ہیں پھر وہ کیا کر رہی ہیں؟ سوال تو آتا ہے. ٹھیک ہے، پازیٹیو طاقتوں نے یقیناً چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی.
لیکن بات یہاں پہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنی ترقی، جہاں سے میں نے علامہ اقبال کو بیٹا ہم نے نا اپنی زندگی سے نکال کے بہت ہی ظلم کیا اپنی آنے والی نسل پہ. ہم وہ آخری جنریشن تھے جنہوں نے علامہ صاحب کو پڑھا. ہمارے بعد لوگوں نے پڑھنا بند کر دیا. علامہ صاحب نے یہ جو کہا نا کہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، اس کو سمجھیے. ان کو اپنا سارا کچھ کرنے کے لیے اپنے سیٹس، پیٹرن، انجینئرنگ چیزیں پوری کی پوری جھونکنی پڑتی ہیں، جبکہ روحانی طاقتوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے. وہ منتظر ہوتے ہیں کن کے. اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اب ابرہا کو ہاتھیوں کا لشکر تیار کرنے میں پیسے بھی لگے ہوں گے، ہاتھیوں کو ٹرین کرنے میں ٹائم لگا ہوگا، ہاتھیوں کو پالنے میں، ان کا چارہ، ان کو یمن سے نکال کے مکہ تک لانے کا پورا خرچہ یہ وہ لگا ہوگا نا. بالکل. ابابیلوں پہ کتنا خرچہ ہوا؟ اللہ نے کہا کن، ہو گیا. جب اللہ نے کہا کہ ان کو مار دو تو ابابیلوں نے پتھر اٹھائے اور مار دیے، ہاتھیوں کا لشکر ختم ہو گیا. اللہ ایسے کرواتا ہے. اس لیے نظر نہیں آتا کہ پازیٹیو طاقتیں جو ہیں وہ مطلب وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ پیچھے ہیں. یہ وہ طاقتیں ہیں جو اللہ کے اذن سے جڑی ہوئی ہیں. انہوں نے جب کھڑے ہونا ہے نا تو یہ اتنے سینکڑوں سالوں کی جو چیزیں ہیں نا یہ ختم ہو جائیں گی. اس کے اوپر کچھ نہیں بچے گا، نہ ان کے ہاتھ میں نہ ان کے ہاتھ میں. جب اللہ نے اشارہ کرنا ہے کہ اس نے کہنا ہے کون، اس کو کسی اصول، ضابطے، کلیے، قاعدے کی، میں بار بار جب آپ سے بات کرتا ہوں کیونکہ میں انرجیز کو، نمبرز کو، یہ سارے سسٹم کو پڑھنے کا آدمی ہوں، مجھے وہ سمجھ آتا ہے. تو یہ جو سسٹم ہے اس میں خاص طور کے اوپر جب وہ جو ہے نا وہ دمدار ستارے آسمان پہ آتے ہیں اس وقت نیگیٹیوٹی پر وہ کرتی ہے. بلڈ مونز ہوتے ہیں، نیگیٹیوٹی پر وہ کرتی ہے. آج سے 1400 سال پہلے بلڈ مون کا کانسیپٹ اس طرح لوگوں کو نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے، اس لیے جب حدیث میں یہ کہا جاتا تھا کہ چاند جو ہے وہ سرخ ہو جائے گا تو لوگوں کے ذہن میں کچھ اور خیالات تھے کہ اور طرح کا سرخ ہوگا. آج ہمیں بلڈ مون سمجھ آتا ہے کہ واٹ از بلڈ مون. وہ چاند سے کوئی خون نہیں نکلتا، بالکل، اس کی جو ہے نا وہ رنگت ریڈش ہو جاتی ہے، وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اسی کا ذکر سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی احادیث میں موجود ہے. پھر اسی طرح بلو پازیٹیوٹی کا نمبر ہے. بلو مولا کائنات سے منسوب ہے. پوری دنیا میں پولیسنگ، یعنی آپس میں انہوں نے کوئی کنسینس کر کے یا کنسینسس کر کے تو یہ نہیں کیا نا کہ پوری دنیا میں جہاں بھی کسی بھی سیولائزیشن میں پولیسنگ کا ہوگا وہ ریڈ اور بلو ہوگا. وہ ریڈ اور گرین بھی ہو سکتا تھا، وہ ریڈ اور یلو بھی ہو سکتا تھا، اس میں کوئی اور بھی ایڈ ہو سکتا تھا، ریڈ کی جگہ کوئی اور ہو سکتا، پرپل ہو سکتا تھا. پوری دنیا میں کنسینسس ریڈ اینڈ بلو. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک طاقت ہے جس نے کن کہہ کے یہ پورا کائنات کا نظام چلایا ہوا ہے، وہ بہتر سمجھتی ہے. بلو مون کے اوپر پازیٹیو طاقتیں پرووک کرتی ہیں، ریڈ مون یا بلڈ مون کے اوپر نیگیٹو طاقتیں پرووک کرتی ہیں. یہ جو آگے پیچھے کافی سارے بلڈ مون ہوئے، اس کی وجہ سے یہ حالات ہیں کہ انہوں نے اتنی ہمت پکڑی اور انہوں نے جو جنگ اتنے سال سے نہیں کر رہے تھے وہ شروع کر دی. ٹھیک ہے، وہ ریڈ ہائفر کی پوری جو ہے وہ ساری کہانی چل رہی تھی کہ ریڈ ہائفر ہوگا، اس کے ساتھ یہ ہوگا. اس کے اوپر میں نے ریڈ ہائفر کے اوپر بھی آپ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ میں بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہوا. تو یہ ساری یہ جتنی جو ہے نا یہ ایونٹس چل رہے ہیں، یہ ایونٹس اس بات کے اوپر ہیں کہ اب فائنل کلیش آف ٹائٹنز کا وقت ہے. یعنی میں بار بار کہتا ہوں نا، اتنی کنوکشن کے ساتھ کہتا ہوں، مطلب ٹھیک ہے میں نیور کلیم ٹو بی دی بیسٹ ون، لیکن شاید جتنا کہ مجھے سال ہو گئے ہیں تو میں اتنا بیوقوف تو نہیں ہوں کہ میں بار بار ایک ہی بات کو دہراتا رہوں اور اس کا کوئی سر پیر نہ ہو. میں نے زندگی گزاری ہے تو جتنا کہ مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ کلیش آف ٹائٹنز کا وقت ہے. اور یہ کلیش آف ٹائٹنز جو ہیں، میں بار بار جو اتنی کنوکشن سے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جنگیں شروع ہوئی ہیں، خواہ وہ ساؤتھ چائنا میں ہو، خواہ وہ یمن میں ہو، خواہ وہ جو ہے وہ یوکرین رشیا کی ہو، خواہ وہ ایران اسرائیل کی ہو، خواہ وہ فلسطین اسرائیل کی ہو، وہ لبنان اسرائیل کی ہو، ان میں پازز ہیں، ان میں سے سٹاپ کا بٹن ہٹا دیا گیا ہے. یہ نیچرل ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اب یہ جنگیں نہیں رکنی. ہم بھلے بغلیں بجاتے رہیں کہ جی وہ سیز فائر ہو گیا، سیز فائر ہو گیا، یہ چند دن کی کھیل ہے. پاکستان انڈیا سیز فائر ہو گیا، چند دن کی کھیل ہے. You will see it what is going to be happen. بات یہ نہیں ہے کہ میں نے کہا، میری اوقات حیثیت ہی نہیں ہے، میں عام سا آدمی ہوں،
میرے کہے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن کائنات کی سب سے بڑی پرائم ذات، کائنات کی سب سے بڑی ہستی، کائنات کی سب سے مقدس زبان، کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی، سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی زبان اطہر سے جو نکلا وہ ہو کے رہنا ہے، اس کو کائنات کا کوئی نظام ڈیفائی ڈینائی نہیں کر سکتا، وہ نہیں ہوگا۔ اس میں جو چیزیں ہیں ہمیں پڑھنے میں غلطی لگ سکتی ہے، ہم اس کی کیلکولیشن کرنے میں آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایز اٹ از ہوگا جو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے کہا ہوا ہے۔ قرآن میں یہ سارا کچھ ہے، قرآن کی آیات میں یہ سارا کچھ ہے۔ آج میں کوشش کروں گا کہ یہ جو ایران اور اسرائیل کا تنازع ہے نا، اس کو قرآن اور حدیث کی زبان میں بات کر لیں۔ میں نے کتاب الفتن پہ بات کر لی، میں نے باقی چیزوں کے اوپر بات کر لی، نہیں جو ہے وہ بہت ساری چیزوں پہ، لیکن کچھ چیزیں جو قرآن پاک میں ہیں، جس کا قرآن پاک جو ہے وہ قرآن پاک ایسی کمال کی کتاب ہے نا، آپ اس کو پڑھیں۔ یہ قرآن پاک صرف وہ چوم کے اور الماریوں میں رکھنے والی کتاب نہیں ہے، یہاں یہ قرآن پاک کوئی وردوں وظیفوں چلوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک پریکٹیکلٹی کی کتاب ہے، قرآن پاک کردار سازی کی کتاب ہے، قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن پاک دیکھیں نا جی، آپ نے کوئی بہت خوبصورت قسم کی الیکٹرانک ڈیوائس لی، بڑی مہنگی ڈیوائس لی، اور وہ بڑی مہنگی ڈیوائس میں ایک بڑی خوبصورت سی بڑی شاندار قسم کی ایک بکلیٹ آ گئی جس میں اس کے فنکشنالٹیز ہیں۔ آپ ان فنکشنالٹیز پہ عمل کرنے کی بجائے اس کتاب کو چومتے رہیں، اس کو لپیٹ کے بڑی اچھی سی جگہ پہ رکھ دیں، آپ مشین کو اچھی طرح استعمال کر لیں گے؟ نہیں، آپ کو اس کی انسٹرکشن پہ عمل کرنا پڑے گا نا۔ انسان اگر سپر کمپیوٹر ہے تو اس سپر کمپیوٹر کی جو سپر بکلیٹ ہے یا سپر بک ہے، اس کو بھی تو پڑھنا پڑے گا کہ سپر کمپیوٹر میں ہے کیا، اس کے اندر رکھا کیا ہے، اس کی فنکشنالٹیز کیا ہیں، کیوں ہیں۔ تبھی تو البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ میں اس بات پہ آج تک حیران ہوں کہ وہ لوگ کہ جو ان کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے سلونی کے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ پوچھ لو مجھ سے، پوچھ لو کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، وہ امت آج تک اس بات پہ کیپیبل ہی نہیں ہو سکی کہ اپنی اپنی ڈائمینشن میں اپنے اپنے پلینٹ پہ اپنی اپنی کالونیاں بنا کے بیٹھ جائے۔ مطلب اتنا پوٹینشیل ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ پوٹینشیل ہے بیٹا، ہمیں نہیں نظر آتا۔ یہ ہم نے دین کو صرف شیعہ سنی وہابی کے کھیل میں بند کر دیا ہے۔ دین سیٹ آف عبادات کا طریقہ ضرور ہوتا ہے، لیکن دین کا مطلب کوڈ آف لائف ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ زندگی میں آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے، زندگی میں آپ کو پیسہ چاہیے، زندگی میں آپ کو ریلیشنز چاہیے، زندگی میں آپ کو بیلنس چاہیے۔ وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ صحیح بات کہی۔ آپ صرف عبادت کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، ٹھیک ہے، عبادت اچھی چیز ہے، اللہ نے دی ہوئی ہے، لیکن عبادت کے ساتھ آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ یعنی آپ رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے تو اچھے کسی کے لفظ ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ غرور کی بہت سی قسمیں ہیں اور سب سے بڑا غرور تقوی کا ہے۔ جب انسان کو یہ غرور آ جاتا ہے نا کہ میں بڑا نیک آدمی، میں بڑا پاک آدمی، باقی سارے گناہ گار، تو وہ جو غرور ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ نیکیوں کا غرور یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ علم کا غرور، یعنی خود اپنا تعارف سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کرواتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اپنا تعارف علم کی وجہ سے کرواتے ہیں، اور پھر خود ہی ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ العلم حجاب الاکبر، علم بہت بڑا حجاب ہے۔ تو کیا وہ اسی علم کی سگنیفیکنس کو نعوذ باللہ ڈینائی کریں؟ نہیں، اس میں بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم اس علم کو اپنے اوپر طاری کر کے سمجھنے لگ جاتے ہو کہ مجھے سب کچھ آ گیا، تو تمہاری آنکھوں پہ حجاب آ جاتا ہے۔ العلم حجاب الاکبر، علم بہت بڑا حجاب ہے، یہ آپ کی عقل کو اس وقت بند کر دیتا ہے، یعنی دو پروں سے پرندہ اڑتا ہے نا۔ آپ صرف علم پہ ریلائی کرنا شروع کر دیں، مجھے یہ آ گیا، مجھے یہ آ گیا، اور اللہ کو چھوڑ دیں، تو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے پڑھے لکھے دماغ جو ہیں وہ دوسری سائڈ پہ نکل جاتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ دے آر ناٹ ڈیپلی کنیکٹڈ ٹو دا گاڈ۔ اور بہت سارے جو ہیں وہ لوگ جو مذہبی حلقوں میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی علم اور سائنس ہے ہی نہیں، تو دونوں جو ہیں وہ اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے ووضع المیزان کہا ہے، ووضع المیزان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعمال صرف تولنے، وہ تکڑی لگائی ہوئی ہے، وہ ترازو لگایا ہوا ہے، نہیں، بیلنس ان ایوری سنگل سٹیپ آف لائف، بیلنس بہت ضروری ہے۔
اب آ جاتے ہیں جی کہ قرآن پاک میں جو آیات ہیں، تو پہلی ایک آیت سے شروع کرتا ہوں جی. سورہ صافات کی آیت ہے، سورہ صاف کی آیت نمبر 8 ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا چاہے وہ کافروں کو برا ہی لگے. اور اس کی شروع سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں، یہ کافر، یہ دنیا کی جو نیگیٹو طاقتیں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں تو اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا بے شک، چاہے وہ ان کافروں کو برا ہی لگے. اب اس کی تکمیل کا سین، تکمیل کا کیا مطلب ہے؟ نور تو اللہ کا ہے، اور نور ایک آئیڈینٹیکل چیز ہے، وہ جب سے ہے تب سے وہ اوریجنل حالت میں ہے، جب تک رہے گا تب تک وہ اوریجنل رہے گا. تو پھر نور کو مکمل کرنے کا کیا کانسیپٹ؟ تو اس میں ایک بہت خوبصورت کانسیپٹ علامہ محمد اقبال کا ہے. ہم نے نا بیٹا علامہ محمد اقبال کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، ہم نے اپنے آنے والے جو ہے نا وہ سب کے ساتھ ہی زیادتی کر دی علامہ اقبال کو، اس کی سٹڈیز کو نکال کے. ایک کانسیپٹ ہے علامہ صاحب کا جس کے اوپر بہت سارے علماء نے بہت فتوے دیے، ان کے خلاف بہت کچھ کیا، یہ کافر ہو گئے ہیں، فلاں ہو گئے ہیں، لیکن وہ کانسیپٹ بہت خوبصورت ہے. دیٹ از محمد ان دا میکنگ. وہ کہتے ہیں کہ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہے کہ لولا لما خلقت الافلاق کا تاج سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے اوپر رکھنا ہے، تب سے کائنات میں ایک پروسیس شروع ہو گیا رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تکمیل کا. محمد ان دا میکنگ. وہ فرماتے ہیں آدم بھی رسالت مآب کے نور کی تکمیل کا ایک سٹیپ تھے، اور پھر وہ سٹیپ بائی سٹیپ 1,24,000 نبیوں سے وہ نور ہوتا جو ہے وہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے مکمل ہوا. اور پھر وہی جو ہے وہ نور اپنی منزلیں طے کرتا قیامت تک رہے گا. اور مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اسی نور کی ایک تنویر کے طور پہ، یا اسی نور کی ایک جو ہے نا وہ خاتم جسے کہتے ہیں نا کہ خاتم الانبیاء و خاتم الائمہ، تو وہ ایک سٹیمپ کے طور پہ، ایک ختم کرنے والے ایک اینڈ نوٹ کے طور پہ، ایک اینڈ پرسنالٹی کے اوپر، یہ ایک لاسٹ پرسنالٹی کے طور پہ وہ ظاہر ہوں گے. یہ وہی نور ہے جو ازل سے کن کہہ کے جس کو جو ہے وہ اللہ نے بنایا تھا، اور وہ ٹریول کر رہا ہے، وہ نسلوں پہ، صدیوں پہ، ڈیکیڈز پہ، وہ ملینیمز کے اوپر بھاری ہے. وہ ایک نور ہے، وہ ہے سرور انبیاء سرکار ختمی. یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا چاہے وہ بات کافروں کو بری لگتی رہے. یہ جو کانسیپٹ ہے کہ آدم علیہ السلام، دیکھو بیٹا اسلام تو ایک ہی ہے نا. اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر اسلام ہے تو وہ ایک ہی ہے. جو اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، اور کوئی نہیں ہے. یعنی آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا، شریعت آدم بھی اسلام تھی، شریعت نوح بھی اسلام تھی، شریعت ابراہیم بھی اسلام تھی. وہ سارے ہی اسلام کے ڈیفرنٹ ورژن تھے، ان کے نام ڈیفرنٹ تھے، لیکن وحدانیت اللہ اور اس کے ساتھ. یعنی ہمارے ہاں عموماً جب ہم تھوڑا سا اس کو تصوف کو دیکھتے ہیں تو 8 جو ہے نا ڈیفرنٹ کلمات ہمیں ملتے ہیں. لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ 8 کلمے جو ہیں یہ بیسیکلی یہ 8 ڈائمینشنز کا نام ہے. 8 ڈائمینشنز اگر آپ کو کسی وقت زندگی رہی تو 8 ڈائمینشنز میں یہ 8 کلموں کی چیزیں ہیں، یہ 8 ڈائمینشنز ہیں. اور 8 میں سے بھی جو 5 ڈائمینشنز ہیں وہ بہت اہم ہیں. پھر کسی دن زندگی رہی تو اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ 5 ڈائمینشنز کون سی ہیں جس کے اوپر اللہ نے کہا ہے کہ ہم اس نور کو مکمل کرنے والے ہیں. اینٹی طاقتیں اسی کے تو خلاف ہیں، اینٹی طاقتیں اسی لیے تو لڑ رہی تھیں. یہی تو علامہ صاحب نے کہا تھا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہی ایک راستہ ہے، اور اسی کے اوپر وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر کا وقت ملے کبھی زندگی میں تو دی بلڈ لائن ضرور پڑھنا. دی بلڈ لائن بڑی خوبصورت کتاب ہے. اس میں انہوں نے بتایا ہوا کہ یہ 2 نسلیں ہیں، 2 ریسز ہیں جو آپس میں ہمیشہ سے لڑتی رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہے نا اللہ نے جس کو نور کو، یہ کافروں کو، یہ کافر اس کے خلاف چل رہے ہیں. دوسری ایک اور حدیث ہے
سر حدیث کے مطابق کوئی ایسا وقت بھی آئے گا جس میں جو غیر مسلم قوتیں ہیں وہ مسلم امہ کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی؟ تو یہ آیا ہوا ہے نا بیٹا، چاروں طرف سے مسلمان گھرے ہوئے ہیں. حدیث میں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت نے بالکل یہ کہا تھا، اور یہ بلکہ اچھا کیا آپ نے یاد کرا دیا. یہ سنن ابی داؤد کی 4297 حدیث ہے، اور اس وقت جو ہے وہ جو رسول اللہ نے فرمایا تھا وہ آج ہمارے اندر 1,00,00,000%، 100% تو بہت چھوٹا پیچھے رہ جاتا ہے، 1,00,00,000% کے سے زیادہ ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس کو. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا ایک فرمان ہے. حضرت سبحان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ اس میں کہا جاتا ہے کہ 37 یا 38 صحابہ کرام اس وقت اس مجلس میں موجود تھے، کیونکہ 37 یا 38 متواتر اسناد ہیں جو اسی حدیث کے ضمن میں. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آنے والے وقت میں ہماری کیا حالت ہوگی، کیا ہم جیت جائیں گے، ہم جو ہے وہ لڑیں گے یا کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم پہ ایسا وقت آئے گا تمام قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، اور بالکل ایسے جیسے کھانے والے اپنے کھانے کے پیالوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت بہت کم ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے لیکن تم سمندر کی جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے. سمندر کی جھاگ ہوتی بہت زیادہ ہے لیکن کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے. اور اللہ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا. یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ اللہ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تم میں وہن ڈال دے گا. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ فرمایا کہ موت کا خوف اور دنیا کی محبت. موت کا خوف اور دنیا کی محبت یہ اصل طاقت ہے. اس سے بچنا بہت ضروری ہے. یہ بالکل وہی ٹائم ہے اور اس وقت ہم اسی کے اندر ہیں. مجھے بار بار علامہ صاحب یاد آتے ہیں، انہوں نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل. اگر کوئی عمل دفتر میں ہے، کچھ کرنے کا وقت ہے، پریکٹیکلٹی کا وقت ہے، کار گزرنے کا وقت ہے. یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. یہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑی جا رہے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. اصل میں وہ طاقتیں ہمیں لڑا کے کمزور کرنی ہیں. رسالت میں آپ نے کہا تھا تم بہت زیادہ ہوگے لیکن تم سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگے، اور دشمن تمہارے جو ہے نا، تمہارا خوف جو ہے نا اللہ ان کے سینوں سے نکال دے گا. وہ سب ہمیں مارنے کے لیے تلے ہوئے ہیں. ہم شیعہ سنی کی لڑائی میں ہیں، وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کی لڑائی میں ہے. تو ہم میں سے تو ایک بھی شاید اس طرح کا رہ نہیں گیا. پھر جو ہے وہ وہن سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی ایک حدیث بہت معروف ترین خطبہ حجۃ الوداع، جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں. آپ نے 3 مرتبہ پکار کے کہا کیا میں نے دین بتانے کا حق ادا کر دیا؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ. کیا میں نے دین مکمل طور پہ بتا دیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بے شک. کیا میں نے دین بتانے میں کوئی کمی تو نہیں چھوڑی؟ صحابہ نے کہا بے شک یا رسول اللہ آپ نے دین بتانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اس سوال کرنے کے بعد سرور انبیاء نے فرمایا تھا کہ مجھے تم سے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کا شکار ہو جاؤ گے، مشرک نہیں بنو گے تم. مجھے تم سے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارا قبلہ مال ہوگا. ایک اور حدیث ہے رسالت میں آپ سرور انبیاء نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایک امتحان ہوتا ہے، اور میری امت کا امتحان مال ہے. تبھی تو میں فرات کے وہ جو سونے کے پہاڑ والی حدیث میں کہا تھا کہ جب رسالت میں آپ نے کہا تھا کہ وہاں سے سونے کا پہاڑ نکلے تو تم ہٹ جانا، اس میں سے کچھ مت لینا، وہاں لڑائی ہوگی. اسی طرح یہ جو قومیں ہمارے اوپر ظلم کر رہی ہیں یہ ہم اپنی وجہ سے، ہماری وجہ سے ہو رہی ہیں، لوگوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور جو سورہ بنی اسرائیل ہے اس میں اسرائیل کا فساد اور عذاب کا سائیکل ریپیٹ ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے. جی بیٹا بالکل ہے. 2 دفعہ کا ذکر ہے قرآن پاک میں. تیسری بار جو ہیکل سلیمانی بنے گا، اس کے بعد اینٹی کرائسٹ آئے گا، وہ آخری ہے. ہیکل سلیمانی کا ذکر جو ہے وہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی حدیثوں میں بھی ہے. اور یہ جو جس سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا آپ نے ذکر کیا، چلیں وہ آیت بھی میں نے لکھ کے رکھی ہوئی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. جی سورہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف کی جو آیت ہے اس میں اپنے اس کی جو آیات ہیں اس میں، اور ہم نے بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں وہی بھیجی کہ ضرور تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور تم ضرور بڑا تکبر کرو گے. پھر جب ان 2 مرتبہ میں سے پہلی مرتبہ کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پہ اپنے بندے بھیجے
جو سخت لڑائی والے تھے اور وہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش کے لیے گھس گئے. یہ وہ پہلا ٹائم تھا جب میسوپوٹیمینز نے ان کے ٹیمپل کو گرایا تھا. ٹھیک ہے, اور وہ تمہاری تلاش میں تمہارے شہروں میں اندر گھس گئے, اور یہ ایک وعدہ تھا جس سے پورا ہو کے رہنا تھا. یہ قرآن پاک کی آیات ہے. اور پھر ہم نے تمہارا غلبہ ان پہ الٹ دیا اور تمہیں مال اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی, یعنی تمہیں مال دیا, تمہاری اولاد وسیع کی, اور ہم نے تمہاری تعداد بھی زیادہ کر دی. اگر تم بھلائی کرو گے اور تم اپنے لیے ہی بہتر کرو گے, یعنی اگر تم جو ہے اچھا کام کرو گے تو تم اپنے لیے بہتر کرو گے, اللہ کو تو تم نے کچھ نہیں دینا, نہ اللہ کو چاہیے. اور اگر تم برا کرو گے تو وہ بھی تمہاری جانوں کے اوپر بھی وبال بنے گا. اور پھر جو ہے وہ ایک اور آگے پھر آئے, پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا تو وہ لوگ تم پہ آئے تاکہ تمہارے چیڑے بگاڑ دیں اور تاکہ مسجد میں داخل ہو جائے. اب مسجد کا جو لفظ آیا ہوا ہے نا, اس کو سمجھیے. مسجد ہر وہ جگہ ہے جہاں سجدہ کیا جاتا ہے. اس کا مطلب بیت المقدس کی تباہی نہیں ہے, کیونکہ بیت المقدس اس دور میں بھی تباہ نہیں ہوا. بیت المقدس کو کسی نے کچھ نہیں کہا. بیت المقدس اپنی اصل جگہ میں, کچھ چیزیں اس کی طاقت و تراج کی نظر ضرور ہوئیں, لیکن وہ اپنی جگہ کھڑا رہا. طاقت و تراج کیا ہوا تھا ہیکل سلیمانی, جہاں پر نبی عبادت کرتے تھے, جہاں پہ انبیاء سجدہ کرتے تھے, جہاں پہ انبیاء جو ہے وہ گریا کرتے تھے, دعا کرتے تھے. اللہ نے ہر اس جگہ کو مسجد قرار دیا. جیسے کہا جاتا ہے کہ پوری زمین اللہ نے مسجد قرار دے دی, ایسے ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا وہ پھر مسجد میں داخل ہوئے تاکہ وہ جس چیز پہ غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں. اب یہاں پہ اللہ ایک اور جملہ بڑا خوبصورت بولا, قریب ہے کہ اللہ تم پہ رحم کرے, اگر پھر تم دوبارہ شرارت کرو تو پھر دوبارہ تمہیں سزا دیں. اور بے شک ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا کے رکھا ہوا ہے کافروں کے لیے. یہ پوری آیات کو اگر آپ تھوڑا سا سمجھیں تو اللہ نے یہ پوری کہانی بتا دی ہوئی ہے جو آج ہو رہی ہے. 2 ٹیمپل بن گئے ہوئے ہیں, قرآن پاک ہو حدیث ہو, اس میں اشارتاً بھی اور بعض اوقات صراحتاً بھی یہ ذکر ہے کہ 3rd ٹیمپل بننا ہے. میں اپنی طرف سے تو نہیں کہتا, 3rd ٹیمپل بھی بننا ہے, گریٹر اسرائیل بھی بننا ہے, کیونکہ انہوں نے دوبارہ شرارت کرنی ہے اور یہ اسی شرارت کا حصہ ہے. اور اب کی بار پھر وہ تباہ ہوں گے, لیکن اس سے پہلے دنیا میں گھمسان کرانا پڑے گا. جیسے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا ہے جو ہے وہ یہ ایسے لوگ ہیں, باقی تو کسی اور ضمن میں بھی ہے, لیکن کہا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں اصلاح کر رہے ہیں, حالانکہ وہ فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں. جیسے وہ تفسدوا فی الارض والی آیات ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. تو یہ آج کل آپ کو ٹویٹ جو کھیلنے میں مل رہے ہیں, بظاہر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنگ بند کرا دیا, یہ کرا دیا, حالانکہ بامبنگ خود کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کی نا آنکھیں بند ہیں, ہم لوگ اندھے ہو گئے ہیں, ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. میں نے بار بار آپ کو کہا تھا کہ ہمارے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ہمارے ویلنز کو ہیرو اور ہمارے ہیروز کو ویلن بنا دیا گیا. جتنے اسلام کے ہیروز تھے وہ ویلن ہیں آج, اور جو ویلنز تھے وہ آج ہیرو ہیں. یہ ڈیلیبریٹلی یہ 1300-1400 سال میں یہ ساری چیزیں بدلی گئیں. فتنہ وضع حدیث کو اگر آپ پڑھیں تو ایسی حدیث بنائی گئی, بیٹا ہم کہاں جو ہے محمد بن اسماعیل بخاری کا شکریہ ادا کریں گے. بہت بڑے آدمی ہیں, تقریباً جو ہے وہ 9 لاکھ کے قریب حدیثوں کے راوی تھے. یہ فتنہ وضع حدیث میں ہر بندے نے حدیث گھڑ لی تھی. اس سارے فتنہ وضع حدیث کا کلا کما کرنے کے بعد, حدیث کا کرائٹیریا بنانے کے بعد, ان میں سے 127-128 راوی لے کے تو حدیثوں کو جمع کیا گیا. یعنی 127-28 راویوں کی وجہ سے بھی ابھی قوم میں بہت ساری جو ہے وہ کنٹروورسیز ہیں جس کے اوپر بات ہونا, ڈیبیٹ ہونا باقی ہے. اس کا مطلب اختلاف نہیں ہے, مطلب اس کے اندر تھوڑا سا مطلب آپ سمجھ لیں کہ سمجھنے کی کچھ باتیں کچھ ضروری ہیں. اور کہاں یہ 9 لاکھ ہوتے تو کیا ہوتا. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. یہ اس نے بہت بڑا کام کیا. ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو شیعہ سنی وہابی میں بند کر دیتے ہیں کہ یہ شیعوں کی ہیں, یہ سنیوں کی ہیں, یہ وہابیوں کی ہیں. اسے باہر نکل کے دیکھیں. براڈر اسپیکٹرم میں ان کے لیے کوئی شیعہ نہیں ہے, ان کے لیے کوئی سنی نہیں ہے, ان کے لیے کوئی وہابی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ فلسطین کے سنیوں کو بھی مارتے ہیں, وہ ایران کے شیعوں کو بھی مارتے ہیں, اور وہ عرب کے دیوبندیوں کو, عرب کے جو ہے نا وہ اہل حدیثوں کو بھی مارتے ہیں. وہ سب کو مارتے ہیں.
ان کے نزدیک مسلمان ہیں، ہمارے نزدیک شیعہ سنی ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے میں وہ نہیں ہے۔ مولا علی نے کہا تھا کہ وہ اپنے باطل کے امیر کے پیچھے متحد ہیں اور تم اپنے حق کے امیر کے پیچھے منتشر ہو۔ یہ آج ہمارے اندر ہے، یہ ہمارے کرتوت ہیں جو ہمارے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہی ہے، یہ جو اسرائیل کے حالات ہیں، یہ بیٹا یہ تو ہو کے رہنا ہے، تھرڈ ٹیمپل بھی بننا ہے، لڑائی بھی ہونی ہے، قتل بھی ہونا ہے، خون بھی ہونا ہے۔ میں بار بار اس بات کا جو ہے وہ بار بار ذکر کرتا ہوں کہ قربانی ہمیشہ پاک خون کی ہوتی ہے، ہمیشہ پاک خون کی قربانی ہوتی ہے۔ اور اس دور کے بارے میں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی ایک بہت بڑی حدیث مجھے یاد آ گئی۔ میں ویسے قرآن کی آیت پڑھنے لگا تھا، لیکن میں نے روک کے میں نے سوچا کہ پہلے وہ اس کا ذکر کر لوں، پھر آگے قرآن کی آیت کے اوپر جاتا ہوں۔ رسالت مآب سرور انبیاء نے فرمایا کہ آخری وقت میں فتنے تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے، اور آخری وقت میں جب بڑی جنگ کا اعلان ہوگا، اس بڑی جنگ کا اعلان ہوگا تو میری امت 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ یہ بڑی مستند حدیث ہے بیٹا، اور اس کو ذرا سمجھیے گا۔ یہ میں روک کے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو آج ہو رہا ہے نا، یہ اسی طرف جا رہا ہے۔ میری امت کے 3 حصے ہو جائیں گے۔ ایک وہ جو جنگ سے بھاگ جائے گا، جنگ سے اعتراض کرے گا، دور دراز علاقوں میں چلا جائے گا، چھپ جائے گا۔ سرکار نے پتہ ان کے بارے میں کیا کہا ہے؟ وہ اس دنیا روئے زمین کے بدترین لوگ ہوں گے۔ جو اس جنگ سے بھاگ جائیں گے وہ روئے زمین کے بدترین لوگ ہوں گے، اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا کہ وہ ایک گروہ، وہ ایک حصہ جو جنگ لڑے گا اور جنگ میں شہید ہو جائے گا، وہ افضل الشہداء ہوں گے، وہ اللہ کے نزدیک بہت عزت والے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، اللہ کے نزدیک بہت عزت والے تختوں پہ، عزت والے جگہ پہ بیٹھے ہوں گے۔ تیسرا حصہ وہ ہے کہ جو اس جنگ میں فتح یاب ہوگا اور وہ اس دنیا کے بہترین لوگ ہوں گے۔ یہ حدیث بڑی مستند، بڑی متواتر سندوں کے ساتھ، بڑی اہم، کتاب السند میں، کتاب الفتن میں، مشکات میں، یہ ہر جگہ آپ کو مل جائے گی۔ یہ وہ جو 3 حصے ہیں آج ہم اپنی قوم کو دیکھ رہے ہیں، یعنی فلسطین کے بچے مرتے رہیں تو ان کو کوئی کان پہ جھونگ نہیں ریگتی، اسرائیلیوں پہ 4 پٹاخے چل گئے ہیں تو وہ جو ہے وہ دوائیاں لے کے، وہ چیزیں لے کے، اپنے جہاز بھر کے تو وہاں چلے گئے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے کہا تھا کہ خطہ عرب اس وقت تک تباہ نہیں ہوگا جب تک عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ شروع کر دیں۔ ہو چکا ہے، ایک ایک چیز تو اب پوری ہو چکی ہے۔ اور یہ جنگ کا تذکرہ اور ملحمۃ الکبریٰ آرماگیڈون، ملحمۃ الکبریٰ جو ہے نا، وہ پہلی جنگ ہے آرماگیڈون سے۔ آرماگیڈون کا نام ہے ہرمجدون، آرماگیڈون وہ ایک علیحدہ جنگ ہے۔ ملحمۃ الکبریٰ آرماگیڈون سے پہلی 7 سال کی جنگ ہے۔ یہ اس وقت ہم ملحمۃ الکبریٰ میں موجود ہیں، یہ ملحمۃ الکبریٰ شروع ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اگلی جنگ آرماگیڈون ہے۔ اگلی جنگ میں عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے، اس جنگ میں نہیں ہے۔ یہ جنگ ہم نے ہی لڑنی ہے، جیسے تیسے بھی ہم نے لڑنی ہے ہماری۔ تو بیٹا اللہ ابابیلوں سے ہاتھی بھی مروا لیتا ہے، کوئی بات نہیں۔ وہ ایک ملک جس میں 40 سال سے کوئی پابندیوں کے تحت، جہاں ان کا باہر نہ اندر، نہ ان کا کوئی سٹیٹس، نہ کچھ، وہ بس اپنے اسپیکٹرم میں گھوم رہے ہیں، انہوں نے اتنا مارا ہے کہ ہاتھ جوڑ کے جنگ بندی کروانی پڑ گئی ہے۔ سیکوینس وائز یعنی ورلڈ وار 3 ہے، پھر ملحمۃ الکبریٰ، پھر آرماگیڈون ہے جو ہے نا، وہ 3rd ورلڈ وار جو ہے نا، وہ ملحمۃ الکبریٰ ہی کا ایک پارٹ ہے۔ اوکے، 3rd ورلڈ وار ہی ملحمۃ الکبریٰ کا ایک پارٹ ہے۔ اس کے بہت سارے پارٹس ہیں۔ ملحمۃ الکبریٰ کا مطلب صرف ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہے، اس میں سائبر وارز بھی ہیں، اس میں اکانومی کی وارز بھی ہیں، ان میں جو ہے وہ کلچرل وارز بھی ہیں۔ یہ ساری کی ساری، یہ جتنے فتنے ہیں جس کے بارے میں رسالت مآب نے کہا تھا کہ تمہارے جو ہے نا وہ گھروں میں فتنے بارش کے قطروں کی طرح داخل ہوں گے۔ حجاز مقدس میں آپ نے کانسرٹ ہوتے بھی دیکھ لیے ہیں نا، تو یہ بھی یہ لگا رہا ہے۔ حجاز مقدس میں آپ نے، ہم لوگوں کو تو بہت باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ دوپٹہ تو فلاں اور فلاں، اور ہم نے وہ ننگے سر لڑکیاں ٹرمپ کے آگے پیش ہوتے بھی دیکھ لی ہیں نا، سارا کچھ ہو گیا ہے نا۔ تو یہ سارا کچھ جو کردار کی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں نا، یہ اللہ کھول کھول کے سامنے بلا، یہ اللہ تھپڑ مار رہا ہے ان کے منہ کے اوپر کہ یہ ہو تم، یہ تمہارا دین ہے۔ اللہ کھول کھول کے بیان کرتا ہے، اللہ بتاتا ہے۔ اب بیٹا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نظام جس طرف جا رہا ہے،
تو یہ جو میں نے صرف تمہیدی جملوں کے ساتھ اور یہ سارا بتایا ہے کہ یہ جو کلیش ہے نا، یہ بیسیکلی دس از دا کلیش آف ٹائٹنز. یہ شروع دن سے چل رہا ہے اور یہ آخری دن تک چلے گا. اس میں ایک کردار مسلمانوں کا ہے اور ایک کردار غیر مسلموں کا ہے. جیسے اللہ کہتا ہے نا کہ اپنے دلی دوست کبھی بھی ان کو مت بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں. ہم امت کی حیثیت کو بھول کے اپنے امت کے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. مسلمان مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، مسلمان مسلمانوں کی غداری کرتے ہیں، مسلمان مسلمانوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اینٹی طاقتوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. وہ مجھے ایک یاد آ گیا بالکل کنکلوژن میں، اینڈ نوٹ پہ. قائد اعظم محمد علی جناح کو جو ہے وہ کسی نے کہا الیکشنز کے دوران کہ جی ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دینا، آپ جو ہے وہ شیعہ ہیں. تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تم نہرو کو ووٹ دے دو، وہ تو پکا سنی ہے. تو بالکل اسی طرح یہ کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایران کی اس لیے مخالفت کریں گے کہ جی وہ شیعہ سٹیٹ ہے، تو پھر ہم اسرائیل کی کر لیں، وہ تو پکا جو ہے وہ سنی ہے، وہ پکا اہل حدیث ہے. تو بیٹا ہمیں اپنے گریبان میں بھی منہ ڈال کے دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور میں اس بات پہ ابھی بھی جو ہے وہ مطمئن ہوں کہ 2027 کے آخر تک مسلمان ایک بڑی اینٹی کے طور پہ کھڑے ہوں گے، آپس کے اختلافات بھلا کے، کیونکہ اس دوران ان کو کوٹ اتنی پڑ چکی ہوگی کہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ متحد ہوں گے. انشاءاللہ یہ متحد ہونا ہے، یہ اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے متحد ہونا ہے اور ہو کے رہنا ہے. یہ بنی اسرائیل کا عروج بھی آنا ہے اور زوال بھی آنا ہے اور ان کی تباہی دنیا دیکھے گی، یہ مجھے بڑا یقین ہے، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. بالکل فلسطین کے بچوں کی آہیں سسکیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. ابھی ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ شاید یہ جنگ جو ہے وہ سیز فائر کی وجہ سے فلسطینیوں کی امیدوں پہ اوس پڑ گئی، یہ پڑ گئی. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، وہ وقت بھی آئے گا جب سب مل کے لڑیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر، تھینک یو سو مچ. آج کے ایپیسوڈ میں نا آپ نے جو ایران اور اسرائیل کا کانفلکٹ ہے اور اس کی جو اپڈیٹس ہیں اس کو قرآن و حدیث کے ریفرنس سے ہمیں سمجھایا. مزید جو نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس معاملے کو آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے ایران اسرائیل کے کانفلکٹ میں امریکہ کے کردار کو قرآن و حدیث کے ریفرنس سے جاننے کی کوشش کی. نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کانفلکٹ کی فیوچر پریڈکشنز پر بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.